حضرت شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے۔ یمن گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے، تو یمن جب پہنچے نا تو نیک فطرت بندہ جو ہوتا ہے اس کے یہ مزاج میں بات ہوتی ہے کہ وہ تلاش کرتا ہے کوئی اچھا بندہ مل جائے تو اس سے ملاقات کروں، اس کی زیارت کروں۔ یہ بات صدیق کی فطرت میں تھی کہ آپ متلاشی رہتے تھے اچھے انسان کے، تو جو جہاں بھی ہو سوچ وہی ہوتی ہے، اچھا بندہ تو اچھا ہی ہوتا ہے۔ میرے استاد مکرم فرمایا کرتے تھے، چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، پھر مشکلاں آسان ہوسن ساریاں۔ جب تمہاری سنگت اچھی ہو جائے گی، بیٹھنا اٹھنا اچھا ہو جائے گا، تو پھر تمہاری مشکلیں جو ہیں وہ مشکلیں نہیں رہیں گی، آسانیوں میں بدل جائیں گی۔ خود کو ہم نے مشکل میں ڈالا ہوا ہے، بیٹا نشئی کے پاس بیٹھ جاتا ہے، گھر میں ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے، اس کی سنگت پیڑی ہو گئی ہے، اور بھائی شروع سے اس کی عادت میں، نیچر میں، فطرت میں یہ چیز ڈالو کہ طبیعت نہیں، وہ خود بھی نیک ہو اور بیٹھک بھی نیکوں کے ساتھ ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کوئی یہاں کوئی نیک صالح بندہ ہو، تو انہوں نے بتلایا وہ فلاں معبد خانہ ہے عیسائیوں کا، اور وہاں ایک بزرگ ہیں جس کا نام ہے شیخ ازد یمنی، وہ بہت لمبی عمر کے بزرگ ہیں اور بڑے نیک بزرگ ہیں، اور تمام جتنے یہ پادری لوگ جو ہیں، وہ جتنے لوگ گرجے والے یا معبد خانے والے ہیں، یہ انہیں سلام کرتے ہیں۔ صدیق اکبر بھی قافلے کا پڑاؤ کیا، غلاموں کو کہا یہاں رکھوالی کرو، میں آ رہا ہوں۔ آپ وہاں چلے گئے عیسائیوں کے معبد خانے میں، وہاں جا کے پوچھا وہ بزرگ کدھر ہیں، بتلایا گیا وہ فلاں بیٹھے ہوئے ہیں فلاں جگہ پہ۔ آپ گئے، جا کے سلام کیا، بیٹھے، کہا جی میں دور سے آیا ہوں، بس زیارت کرنے آیا تھا، اور یہ زیارت کیا کریں، زیارت بڑی اچھی چیز ہے، زیارت نگاہوں کو پاک کر دیتی ہے، نیک بندے کو دیکھنے سے آنکھوں کا وضو ہو جاتا ہے۔ میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، بس دعا فرما دیں میرے لیے۔ تو وہ بندہ جو ہے نا وہ کہنے لگا ذرا ہاتھ آگے بڑھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ میں ہاتھ لے کے کہنے لگے بتا کہاں سے آیا؟ تو ابو بکر بول کے کہنے لگے مکے سے آیا ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبداللہ ہے، ابو بکر میری کنیت ہے۔ کہا اچھا تو بتا کرتا کیا ہے؟ کہا انا تاجر ہوں۔ کہا کس قبیلے سے ہے؟ فلاں قبیلے سے ہوں۔ وہ شیخ ازد یمنی نے نا پکڑا ہوا ہاتھ کھینچا اور اپنے لبوں کے قریب کر کے بوسہ دینا شروع کر دیا۔ جب ہاتھ چومے نا، چونکہ ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی نہیں فرمایا تھا، اور صدیق اکبر کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، تجسس میں کھو گئے کہ میں نیک بندے کے متلاشی بن کے آیا ہوں، نیک بندے کے پاس تو میں آیا ہوں، اور یہ اتنا ضعیف العمر، ان کے بروٹے جو تھے نا، جابرو جو تھے، وہ یہ نیچے آئے ہوئے تھے، تو وہ پیچھے کر کے ہٹا کے جب بوسہ دیا تو کہنے لگے کس وجہ سے میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے؟ میں آپ کو نیک سمجھ کے آیا ہوں، وجہ بتلائیے۔ تو اس نے کہا ابو بکر میں نے تورات انجیل زبور میں پڑھا ہے، میں عام بندہ نہیں ہوں، میں عرب کی دھرتی میں اس وقت جو ہے عیسائیت کا سب سے بڑا رہنما ہوں، 390 سال میری عمر ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 390 سال میری عمر ہے۔ میرے شاگرد جو ہیں وہ پورے عرب میں پھیلے ہوئے ہیں، مجھے لوگ جو ہے خدا رسیدہ سمجھتے ہیں، میں عام بندہ نہیں ہوں، میں تیرے ہاتھ اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے، میں نے انجیل میں پڑھا ہے، زبور میں پڑھا ہے کہ اللہ کا جو آخری نبی ہوگا، اس نبی کا سب سے پہلا امتی جو ہوگا اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ محبت سے ذرا مدینے تک آواز جائے آپ کی گونجتی ہوئی، گنبد خضرا سے ٹکرائے، رسول اللہ کے جانشین کو پتہ چل جائے مجھے ماننے والے میرے نام پہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔
شیخ ازد یمنی 390 سالہ وہ یمنی بزرگ عیسائیت کا پیشوا ابو بکر کا ہاتھ چوم کے کہنے لگا، جب میں نے تورات انجیل زبور میں پڑھا تھا کہ اللہ کا آخری نبی، نبیوں کا سلطان اور سردار نبی اس کائنات میں آئے گا، اور ساتھ ہی پڑھا تھا کہ اس کا پہلا امتی جو ہوگا اس کا نام ابو بکر صدیق ہوگا، تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی، پروردگار مجھے اتنی حیاتی دے کہ میں تیرے نبی کو پا سکوں اور تیرے نبی کا کلمہ پڑھ لوں، اگر اتنی مہلت نہیں تو اتنی ضرور دینا کہ میں تیرے نبی کے پہلے امتی اور پہلے خلیفہ کا دیدار کر سکوں۔ تو میں آج رشک کرتے ہوئے چھم چھم اس کی آنکھیں برس رہی تھیں اس بزرگ کی، اور کہنے لگا میں تو اپنے مقدر پہ ناز کر رہا ہوں کہ میں نے آج تیرا دیدار کر لیا ہے۔ حضرت شیخ ازد یمنی نے صرف ہاتھ نہیں چوما، اس وقت ابو بکر سے یہ وعدہ لیا، ابو بکر آج تیرا دیدار نصیب ہو گیا ہے، کل کو جب تو اللہ کا آخری نبی اس کائنات میں اعلان کرے، تو کلمہ پڑھے، تو میرا بھی سلام مصطفیٰ کو پیش کرنا، مجھے بھی غلامی میں شمار فرمانا، میں تیری عزت و تکریم کر کے میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ اس نے بڑی تکریم کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔